اس کے دونوں ہاتھ خون سے لال ہو گئے تھے۔ اس کے سامنے وہ وجود آخری سانس لے رہا تھا۔ اگر وہ بے بسی کی انتہا پر تھا کہ اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں تانیہ، آنکھیں کھولو پلیز، وہ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ تانیہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ بھائی، اس نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے جان سے عزیز بھائی کو دیکھا جس نے ساری زندگی سے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھا۔ مجھے بچا لو، ایک دوسری تانیہ کو تباہ ہونے سے بچا لو۔ وہ اکھڑی سانسوں کے درمیان بمشکل کہہ سکی، کچھ نہیں بولو، بس ایمرجنسی آ رہی ہے، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جنہیں وہ اپنے ہاتھ کے پشت سے رگڑ کر صاف کر رہا تھا۔ تانیہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ نہیں بھائی، میرا وقت آ گیا ہے، پلیز آپ مجھ سے وعدہ کرے ہیں، میرے جانے کے بعد آپ اس کی حفاظت کریں گے نا؟ تانیہ نے تڑپتے ہوئے کہا، وہ میری دوست ہے، بہت مشکل سے وہ میرے بارے میں جانتی ہے۔ کون ہے وہ؟ اس نے تانیہ کو باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ وہ میری دوست رمائزہ ہاشمی۔ یہ کہتے ہی تانیہ کی سانسیں اٹکنے لگی، ساتھ ہی اس کی آنکھیں مکمل بند ہوتی چلی گئی۔ تانیہ، تانیہ، آنکھیں کھولو، وہ چلا رہا تھا۔ تانیہ کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ اپنی جلد دکھا کر غائب ہوگی۔ اب دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، خدا آپ جیسا بھائی ہر لڑکی کو ادا کرے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے بھائی کی بازوؤں میں جھوٹی۔ تانیہ، آنکھیں کھولو، تانیہ پلیز آنکھیں کھولو نہ، پلیز، کچھ چلا رہا تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر اسے کچھ سے لپٹائے رو گیا۔ وہ طرز کی شدت سے چلا رہا تھا، میں تمہارے قاتلوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، لوگوں کے لیے آسمان اور زمین تب نہ کی تو میں بھی تمہارا بھائی نہیں۔ تانیہ میری جان، میرا تم سے وعدہ ہے۔ درد کی شدت سے اس کے خود سے وعدہ کیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ اب اس کے ساکت ہوتے وجود کو اپنی بازوؤں میں لیے زمین سے اٹھا در پور سان کھنڈر سے نکلتا چلا گیا۔ رمائسا چلتے ہوئے پاس آئی تھی، کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ زارا اور مائرا نے مسکراہٹ ضبط کی مگر سارا تو جلے ہوئے کوئلے کی مانند دہک رہی۔ اس نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا، آنکھوں سے اشارہ کیا، کیا ماجرا ہے؟ زارا نے مسکراہٹ دکھائی، وہ سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی سارا پٹ ہی کڑی۔ یاد آ گیا میڈم، آپ کو کیا آج یونیورسٹی بھی جانا ہے؟ سارا کی بات سنتے ہی ازمارا مسکرائی۔ سوری یار، گھر میں فنکشن تھا تو بس اس نے 2-4 چھٹیاں ایکسٹرا ہو گئی۔ اس کی بات سن کر زارا اور مائرا کے کہکے بے ساختہ تھے اور سارا مزید تبکی۔ 2-4 چھٹیاں ایکسٹرا؟ تم پورے 2 ہفتے کے بعد آئی ہو؟ تمہارے بھائی کی شادی تھی یا پھر کوئی سوگ تھا جو 2 ہفتے تک تم نے شاید یونیورسٹی کی شکل تک نہیں دیکھی؟ سارا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ رمائزہ نے دانت نکالے، میں تو تم لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، تم تو تینوں اپنی مرضی سے شادی میں نہیں آئی۔ اس نے کندھے اچکارے۔ اس بار مائرا بولی، یار تمہیں تو پتا ہے ایگزام سر پر اور ہمارے پاس شادی دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ خیر تم بتاؤ کیسی رہی شاید دی؟ بہت اچھی تھی، میں نے تو بہت انجوائے کیا۔ میرا تو ابھی بھی واپس آنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبوری ہے، آنا تو پڑنا ہی تھا۔ رمائزہ چہکی، اچھا شادی تو کر لی تم نے اپنے لاڈلے بھائی کی، اب ہمیں ٹریٹ کون دے گا؟ زارا نے بھی اپنی گفتگو نے رانگ اڑائی، تو مسکرا پڑی۔ چلو اس کا موڈ خراب ہے تو ایسا کرتے تم لوگوں کو ٹریٹ دینے چلتی ہو، کبھی موڈ اچھا ہو جائے گا۔ اسے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا جو منہ موڑ چکی تھی۔ چلو وہ بٹ پہ جاؤ ڈرامے باز۔ اس نے ہاتھ پکڑتی ہوئی سارا کو کھڑا کیا۔ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ سارا نے ابھی بھی منہ کھولایا۔ یار تمہیں پتا ہے نا، تمہیں دیکھ کر مجھے تانیہ بہت یاد آتی ہے، وہ بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ اس کی بات سن کر سب کے چہروں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارا ویسے تانیہ سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ اس بار زارا نے پوچھا۔ رمائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے ماضی کے مناظر ابھرتے گئے، آنکھوں میں نمی آن ٹھہری۔ تانیہ اس کی زندگی میں سب سے بہترین دوست تھی۔ ان دونوں نے سالوں ساتھ پڑھا تھا مگر کچھ مہینے پہلے اس نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر کروا لیا تھا کیونکہ اس کی فیملی دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی کبھی تانیہ سے نہ کوئی بات ہوئی نہ ملاقات۔ اس نے 1-2 بار تانیہ کے گھر کے نمبر پر فون کرنے کا ٹرائی کیا مگر فون بند آتا تھا
اور اگر کبھی کبھار بچ جاتی تھی تو کوئی پور اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ چلو اٹھ بھی جاؤ، زارا کی آواز سے وہ ہوش پہ آئی۔ جلدی سے اپنی آنکھوں سے نمی رگڑ کر صاف کر ڈالی۔ مجھے نہیں کھانا یہاں سے کھانا، اگر کھلانا تو چلے کسی ریسٹورینٹ میں چلتے ہیں، سارا نے منہ پھلا کر کہا۔ رمائزہ ہنستی چلی گئی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، تمہاری خاطر تو سارا شہر بھی گھوم سکتے ہیں۔ وہ اگلے ہی پر سارا کے گلے میں اپنا ہاتھ ڈال کر بالکل دوستوں کی طرح چل پڑی۔ وہ دونوں ہنس رہی تھی۔ ان چاروں کا گروپ بہت اچھا تھا۔ ایک وقت میں تانیہ بھی کی دوست ہوا کرتی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ تانیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ ساری ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سب اپنی مرضی کا کھانا آرڈر کر رہی تھی۔ تم کیا لوگی؟ سارا نے رمائزہ سے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح ایک پلیٹ بریانی اور ایک پلیٹ سینڈوچ، رمائزہ نے کہا، مگر ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ مگر آج اس کے ساتھ لینے کے لیے، اس کی پلیٹ شیئر کرنے کے لیے تانیہ موجود نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن آج اسے تانیہ کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اڑ کر دوسرے شہر پہنچے اور تانیہ سے ملے، اگر تانیہ جانے سے پہلے سے ناراض تھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ ناراض بھی ہی چلی گئی۔ اور رمائزہ کو لگ رہا تھا کہ تانیہ ابھی بھی اس سے ناراض ہے۔ بات اتنی بھی بڑی نہیں تھی جتنا بڑا اس نے ایشو بنا لیا تھا۔ اسے تانیہ سے باقی باغ لینی چاہیے، کیا پتا اسی لیے اس کے گھر والے اس کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ اب بھی سوچو کہ دن رات انہوں نے کھانا کھایا، مگر آج وہ سوچ چکی تھی کہ گھر جا کر بھائی سے بات کرے گی کہ اسے تانیہ سے ملنا ہے اور وہ تانیہ کا پتہ کروائے۔ آخر اس کا باپ شہر کا سب سے امیر شخص تھا اور وہ اس ملک کی سیاست کو لیڈ کرنے کے لیے سیاست میں بھی شامل ہو چکا تھا۔ اس کا بھائی اپنے باپ کے نقشے قدم پر چل رہا تھا۔ سارے شہر میں اس کے بھائی کا ایک روب اور دبدبہ تھا۔ کچھ دن پہلے اس کے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی، مگر رپائز مسلسل تانیہ کو ہی سوچ رہی تھی۔ جانے کیوں آج اسے تانیہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، اور کیوں آ رہی تھی اس کیوں کا جواب فی الحال رمائزہ کے پاس تو تھا نہیں۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ رمائزہ نے ہی گاڑی ڈرائیو کرنے کی، اس لیے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی، نہ جانے کہاں سے 3-4 مرد کالے لباس میں چہرے پر ماسک پہنے آئے اور ان کی گاڑی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ایک نے رمائزہ کے ماتھے پر پستول رکھ دی اور ہمیشہ کی طرح ڈرپوک رمائزہ کی تو چیخیں ہی نکل گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ سارا نے کچھ غصے سے کرچتے ہوئے پوچھا۔ خبردار، خاموش، تم لوگوں کی آواز نہ نکلے، ورنہ اس کن میں موجود ساری گولیاں تم چاروں کے آر پار ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک کچھ غصے سے دہاڑا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ زارا نے کچھ ہمت کرتے پوچھا۔ ہمیں صرف کی لڑکی چاہیے، تم لوگوں سے کوئی دشمنی یا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے خاموشی سے ایک سائڈ پر ہٹ جاؤ۔ ان میں سے ایک ہی بول رہا تھا، باقی تینوں خاموش کھڑے تھے۔ وہ ڈرتی ہوئی ایک سائڈ پر ہٹ گئی۔ اس سے پہلے رمائزہ کچھ کہتی، ایک نے آگے بڑھ کر رمائزہ کی سر پر گن کی رکھی اور پچھلی سائڈ ماری تو رمائزہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں تھا۔ پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دو لوگوں نے اسے اٹھا کر پاس کھڑی ایک وین میں لے کے، اور باقی دو ان تینوں کے سر پر ہی کھڑے تھے۔ سارا انہیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے نہیں ہو اسے، وہ کس کی بیٹی اور کس کی بہن ہے؟ اس کا باپ اور بھائی تم لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سارا نے بغیر ڈرے بغیر گھبرائے غصے سے کہا۔ تینوں میں سے وہ کچھ زیادہ ہی مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ وہ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ جیسے وین سٹارٹ ہوئی، وہ دونوں بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر وہ چاروں بیٹھی اور وین پراٹھے بڑھتی آگے نکلتی چلی گئی۔ کہ جانے کے بعد نائرہ اور زارا کے چہروں پر پریشانی امڑ آئی۔ وہ رمائزہ کو پی لگے، ہم کیسے دوست ہیں، اسے کیوں نہیں روک پائے؟ زارا تو رونے ہی لگی تھی۔ فکر مت کرو، سفیان بھائی ان سب کو دیکھ لیں گے، سارا نے سنجیدگی سے کہا اور جلدی سے سفیان بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ چوتھی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے سارا واقعہ سفیان بھائی کو سنایا، جسے سنتے ہی سفیان آگ بگھولا ہو گیا۔ تم لوگ وہیں رک جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ان سب کو سختی سے ہدایت کرتا سفیان جلدی سے گاڑی کی جانے بھاگا۔ ایک سنسان سڑک پر بیٹھ گپکی دی۔ وہ ان چاروں کے سامنے کھڑا تھا۔ یار ہم لڑکی کو تو لے آئیں، لیکن تم کیا کرو گے؟
ایک نے دوستانہ لہجے میں سوال کیا۔ میرے دماغ کے سارے خانے فی الحال بند ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان لوگوں سے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے وقت دو۔ کن لوگوں نے اسے میرے حوالے کر کے میری مدد کی، اس کے لیے تم لوگوں کا شکر دلا رہا ہوں، مگر فی الحال تم لوگ غائب ہو جاؤ، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اتنا کہتے وہ آگے بڑھا اور وین بے ہوش پڑی رمائسا کا کندھا ہلایا، مگر شاید وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ پیچھے ہر پلٹا اور دھیمی آواز میں چلایا۔ کچھ نہیں، ہم نے صرف بے ہوش کیا ہے، ان میں سے ایک بولا۔ سامنے کھڑے ان پانچویں شخص کا چہرے پر غصے کے دبے دبے آثار نمایاں۔ اگر اس کو ایک خراش بھی آئی تو تم لوگوں کو میں یہاں زمین میں کاٹ دیتا۔ کچھ چلا رہا تھا، اسے کیوں اتنا غصہ آیا تو اسے معلوم نہیں تھا۔ پھر آگے بڑھ کے رمائسا کے وجود کو بازوں میں بل گیا، پھر پاس کھڑی اپنی گاڑی تک آیا، فرنٹ ڈور کھولا اور اسے وہاں بٹھایا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی وہ شہر سے کافی دور نکل آیا تھا۔ ایک نظر چہرہ موڑ کر پاس بے ہوش پڑی رمائسا پر بھی ڈال رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، لیکن فی الحال اسے پنج سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اپنی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ رمائسا کا حرکت میں آنا وہ نوٹ نہ کر سکا۔ رمائسا نے اپنی آنکھیں کھولی، کچھ دیر کے لیے خالی دماغ آس پاس دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر پاس بیٹھے اس مرد پر گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا، 26 سالہ، کالی آنکھوں والا، سفید چہرہ جس پر اس وقت سرخی چھائی تھی، ہلکی سی بیرڈ، کسرتی بدن اور چوڑا سینہ۔ وہ جو بھی کوئی تھا مشرقی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلو جین میں سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رمائسا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ یہی سوچتے اس نے بے اختیار ساتھ بیٹھے شخص کا بازو ہلایا تو وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا ایک دم سے چونک گیا۔ رمائسا آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، مگر اس کی آواز کافی اونچی تھی۔ نہیں محترمہ، یہ حقیقت ہے۔ سامنے بیٹھے شخص نے کچھ سختی سے کہا۔ رمائسا حیران ہوئی۔ تم کون ہے؟ اب کی بار سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ میرا نام داؤد ہے۔ وہ بھی اسی سنجیدگی سے بولا۔ داؤد؟ مگر جہاں تک میری معلومات ہے میں کسی داؤد کو نہیں جاتی۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، مجھے تو کسی نے کڈنیپ کیا تھا، تو کہیں تم تو نہیں وہ؟ رمائسا اب کافی مزے سے بولی، جیسے اسے مزہ آ رہا تھا اس کڈنیپنگ سے۔ داؤد نے اسپاٹ میں سر ہلایا اور اگلے ہی پل رمائسا کے چہرے کی مسکراہٹ کہہ رہی ہوگی، واہ، کیا میں واقعی اغوا ہوگی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ ایکسائٹڈ انداز میں چلاتی ہوئی بولی تو داؤد نے بے یقینی سے اسے دیکھا، گویا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہا ہو کہ شاید یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ وہ سر جھٹک کر اپنی ڈرائیونگ کو فوکس کرنے لگا، جبکہ وہ ایکسائٹڈ ہوتی آس پاس دیکھے گی۔ پتہ ہے، مجھے بڑا شوق تھا ہمیشہ سے کوئی ویرو ٹائپ کی لڑکا مجھے کڈنیپ کر کے لے جاتا، اور دیکھو میرا آج خواب پورا ہو گیا۔ کچھ پل کے بعد وہ پھر سے چہک کر بولی تو وہ تعصب سے سر ہلا گیا، گویا کہہ رہا ہو یہ لڑکی سچ میں پاگل ہی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بار پھر داؤد سے پوچھا۔ دیکھو رمائسا، سکون سے بیٹھو، مجھے ڈرائیونگ کرنے دو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اوپر سے تمہاری باتیں مجھے مزید پریشان کر رہی ہیں۔ وہ انتہائی جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، ہاں تو میں نے کون سے تمہارے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں؟ ڈرائیونگ کرتے رہو، ساتھ میں مجھ سے باتیں بھی کرو۔ ایسی تم ہو کون؟ یہی میرے خفیہ عاشق تو نہیں ہو جو محبت ہونے پر مجھے اغوا کرے اور پھر مجھ سے جبرن نکاح کرو گے؟ پھر آہستہ آہستہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ وہ جھوم جھوم کر نان سٹاپ بولی جا رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی داؤد بہت لمحوں سے پہلے بریک پر گیا، اسے گاڑی روکی، حیرت سے رمائسا کو دیکھا۔ یار تو پاگل تو نہیں ہے؟ یہ سب کچھ کیا اور فول بولے جا رہی ہے؟ شدید جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، رمائسا نے پرسکون ہو کر جواب دیا۔ کیوں، پہلے بھی اغوا ہو چکی ہو؟ داؤد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اب اسے تنگ کیا۔ رمائسا کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں، یہ سب تو فینٹیسی میں ہوتا، میں جانتی ہوں، اور مجھے فینٹیسی دنیا میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ جتنا پرسکون اور خوش تھی، داؤد اتنا ہی پریشان تھا۔ پہلی لڑکی دیکھ رہا ہوں اسے اپنی اغوا ہونے کی بھی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ مزید چنچلا گیا۔ اچھا تو تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟
ہاں، جس کا کڈنیپر کچھ جیسا ہینڈ فرم ہو وہ تو خوشو بوڈی کڈنیپ ہو جائے۔ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے اس قدر ادا سے بولی کچھ پل کے لیے داؤد اس کے خوبصورت چہرے میں کھو سا گیا۔ گہری بوری آنکھیں، ان پر کالی پلکوں کی جھالر، اس کا سفید دودھیا چہرہ اور خوبصورت نقش گال پہ پڑتا ڈپل 21 سالہ رمائزہ خود ٹوٹتی اور اس میں شاید سارے شہر کی لڑکیوں کو ماں دے چکی تھی۔ رمائزہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی، وہ ہوش پہ آیا اور دوبارہ گاڑی کا سڑک پر بگانے لگا۔ سچ بتاؤ تم پہلے کبھی اغوا ہوئی ہو؟ داؤد نے چنچلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ تجربہ کافی دلچسپ رہا، رمائزہ ہنس مزے سے بولی، جیسے وہ اغوا نہ ہوئی ہو بلکہ کسی تفریحی پارک میں آئی ہو۔ اس کے اطمینان پر داؤد بے چین ہوگا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ یعنی کیا سوچ کو پھر سے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، بلکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس عجیب و غریب جواب پر داؤد مائل کا دل چاہا کہ اپنے وال نوچ دے۔ ایک ایسی بلا اپنے گلے میں ڈال بیٹھا تھا اور خاموشی سے دوبارہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ 6 منٹ گزرے جب دوبارہ رمائزہ کی زبان میں خارش ہوئی۔ پیارے کڈنیپر، کچھ کھلا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے ریسٹورنٹ میں کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ تب وہ پریشان تھی، اب زیادہ بھوک لگ رہی تھی، کچھ کرو، وہ غصے سے گرجی۔ داؤد نے پاس ہی ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روک، جاؤ اب کچھ کھانے کو بھی لا دو۔ وہ 2 منٹ تک جب گاڑی میں بیٹھا رہا تو رمائدہ نے جھنجھلا کہا، ہاں تاکہ تم بھاگ جاؤ اور میرے مشن کو ادھورا چھوڑ دو۔ جس کام کے لیے تمہیں اغوا کیا وہ تو کر لو، اب پہلے سکون سے بیٹھو۔ اسے سختی سے ڈانٹنے کے بعد وہ ویٹر کو آواز لگا چکا تھا، خود گاڑی سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ویٹر کو کھانے کا آرڈر پیک کرنے کا کہنے کے بعد رمائزہ کی جانب پڑتا جو اسے کچا چھپانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کڈنیپ تو کر لیا، اتنا بھی نہیں پتا کہ کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے تمہارا مشن؟ میرے باپ یا بھائی کو بلیک میل کر کے پیسے نکلوانا؟ اور اب جانچتی ہوئی نگاہوں سے داؤد کو دیکھ کر بول لی، جب وقت آئے گا تب بتا دوں گا، فی الحال کچھ وقت کے لیے تمہیں ساری دنیا سے کٹ کر رہنا ہوگا۔ اچھی بچی بٹ کے رہو گی تو تمہارے ساتھ پیار سے چیٹ کروں گا، ورنہ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کر دینا۔ داؤد کی ساری بات سن کر رمائزہ مسکرا دی، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں ڈیئر کڈنیپر، جب میرا بھائی مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا تم کیسے میرے لیے میرے ہی بھائی سے لڑو گے، میرے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو جاؤ گے، تب وہ کتنا پیارا سین ہوگا۔ وہ چہکی تھی، داؤد کی حلق میں جیسے کڑوا بادام اٹک گیا۔ اتنے میں گاڑی کے شیشے پر دستک ہوئی، آرڈر پکڑے اس نے پیسے دیے اور پھر وہ کھانے کا سامان رمائزہ کی طرف بڑھایا۔ رمائزہ نے بھی جٹ سے پکڑ لیا۔ داؤد نے گاڑی سٹارٹ کر دی، تم خواب بہت دیکھتی ہے مگر افسوس تمہارا یہ خواب سچ نہیں ہوگا، داؤد سختی سے بولا۔ دیکھتے ہیں۔ رمائزہ کے اطمینان میں رتی بھر کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اب رمائزہ اسے اگنور کیے بھوکھوں کی طرح کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے سامنے فی الحال اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے باہر رکی۔ چلو اترو، سختی سے کہتے ہوئے وہ گاڑی سے اترا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اتر گئی۔ ویسے بھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کی گنیپی سے کچھ زیادہ خفا یا کوئی پریشان نہیں ہے۔ وہ تو بہت خوش تھی، جیسے پکنک پہ آئی ہو۔ تو تم یہاں رہتے ہو؟ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، فوراً جواب آیا۔ رمائزہ حیران ہوئی، وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ یہاں کافی سکون تھا، بہت اچھا ماحول ہے، مجھے تو یہ کافی اچھا لگا۔ وہ تعریف کر رہی تو تم شروع سے ہی ایسی ہو یا پھر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے ڈھونڈ ہو جاتے ہو؟ اس کی بات پر داؤد تب کیا، بس شٹ اپ۔ اسے شٹ اپ کہہ لیتے ہوئے وہ دوبارہ راہداری میں چلنے لگا۔ ایک فلیٹ کے پاس پہنچتے ہوئے دروازہ کھولا، چلو اندر، ایک سائڈ پر ہٹ گیا۔ رمائزہ مسکراتی ہوئی اندر داخل رہی، وہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ پھر دروازہ بند کیا، وہ بہت خوبصورت 2 کمروں پر مشتمل فلیٹ تھا۔ رمائزہ کو بہت پسند آیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لاؤنج تک آ چکے تھے۔ وہ آس پاس گھومتی ہوئی سارے فلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گیا، کچھ دن تک تم یہیں پر رہو گی، کہیں بھی باہر نہیں نکلنا، تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ رمائزہ نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا، تمہیں کیسے پتا؟ وہ بھی اچانک سنجیدہ ہوئی، میں ابھی نہیں بتا سکتا، جتنا کہہ رہا ہوں بس اتنا کرو۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری نیت غلط نہیں ہے، میرا مقصد صرف تمہاری حفاظت کرنا ہے۔
اور یہاں پر تم مکمل محفوظ رہو گے۔ کچن میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے، جو بھی کھانے کو دل چاہے بنا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر رمائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آئی۔ او ہیلو مسٹر، مجھے کچھ نہیں بنانا آتا۔ میرے گھر میں تو 20-30 نوکر ہیں، سارے کام وہ کرتے ہیں۔ اگر مجھے یہاں بند کرنا ہے نا تو کم از کم ایک موبائل، ایک آئی پیڈ، ایک لیپ ٹاپ اور ایک نوکرانے کا انتظام کروا دو، ورنہ میں یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکوں گے۔ رمائزہ کو بھی غصہ آ گیا، بھلا وہ کہاں کود اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ آخر امیر باپ کی بیٹی تھی، وہ باحیا ضرور سی مگر نخرہ اس پہ کوٹ کوٹے بھرا تھا۔ داؤد کا دل چاہا اپنا سر پیٹ کے اس نے کون سی مصیبت اپنے گلے ڈال لی تھی، مگر افسوس اسے بھگتنا پڑنا ہی تھا۔ دیکھو یہاں رہنا ہے، کھانا پینا ہے تو خود ہی کرنا ہوگا۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو سکون سے یہاں بیٹھے رہو، ورنہ وہ جو تمہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں نا وہ تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ داؤد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے سمجھائے۔ رمائزہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کون مارنا چاہتا ہے اور کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ رمائزہ نے اگلا سوال پوچھا۔ میں نہیں جانتا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ تم ان کے ٹارگٹ پر ہو، اس لیے تمہیں کڈنیپ کیا گیا ہے تاکہ تم بچ سکو۔ وہ بے بسی سے بولا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ اور رمائزہ ہنسی، ارے واہ، پہلی بار تم جیسا گمنام فکر کرنے والا کڈنیپر دیکھا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں تمہاری بات، کوئی بات نہیں، کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، میں آرڈر کر دوں گی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، میرے رہنے کے لیے کوئی انتظام بھی کیا ہے یا نہیں؟ اب مجھے کپڑے بھی چاہیے۔ وہ سکون سے اب اس کے سامنے والے سوفے پر بیٹھ کر حکم چلا رہی تھی۔ داؤد حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا، کہیں سے لگ ہی نہیں رہا کہ میں تمہیں کڈنیپ کر چکا ہوں۔ وہ حیران تھا۔ رمائزہ ہنستی، ہاں بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے۔ وہ تمہارے چہرے پر ایسے پریشان ہے جیسے زندگی میں پہلی بار کسی کو کڈنیپ کیا ہو۔ وہ اس پر چوٹ کر رہی تھی۔ داؤد دانت پیس رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ہی ہے۔ وہ تب کر بولا، اوکے سمجھ گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، خیر میں تمہارے لیے کل آتے ہوئے کچھ کپڑے لے آؤں گا۔ میں تمہیں پہلی بار وارن کر رہا ہوں، رمائزہ اس فلیٹ سے باہر کہیں مت نکلنا، تمہاری بہتری اور بلائی کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے، ورنہ تمہارے باپ کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے خوبصورتی میں، اور نہ ہی تم سے نکاح کرنے ہیں۔ وہ اس کی کہی باتیں اسے ہی لوٹا رہا تھا۔ اس پر رمائزہ دانت پیس کی، کیونکہ اس کے لہجے میں صاف تنبیہ تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، مگر پھر فکر مت کرو، میرا بھائی سارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن مجھے ڈھونڈ کر ہی دم لے گا، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو وہ سفیان ہاشمی ہے، اس نے بہت کچھ پاور کروایا تھا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، جو بھی ٹھیک لگا میں نے وہ کیا، داؤد نے سختی سے کہا۔ رمائزہ ایک دم خاموش ہوگی۔ داؤد اس کے چہرے سے اندازہ لگا رہا تھا کہ کیا اس نے داؤد کی بات پر یقین کیا ہے یا نہیں۔ وہ صرف اپنی بہن تانیہ کے لیے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرنے سے پہلے تانیہ نے اس سے وعدہ لیا تھا اور اسے اپنی بہن کے خاطر اب اس لڑکی کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ لوگ کبھی بھی کسی بھی وقت رمائزہ کو نقصان پہنچا سکتے رہی۔ پورے 2 مہینے بعد جا کر اس نے رمائزہ کے بارے میں ساری معلومات نکالی تھی، تو تب جا کر اسے پتہ چلا کہ رمائزہ شہر کے جانے مانے سیاستدان عثمان ہاشمی کی بیٹی ہے۔ کچھ گھنٹے کے بعد وہ فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ مجھے بہت سارے کام ہیں، مجھے جانا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی بھی آئے سے دروازہ نہیں کھولنا۔ میرے پاس فلیٹ کی چابی ہے، میں خود ہی اندر آ جاؤں گا، اور ہاں کل تمہارے لیے آتے ہوئے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں لے آؤں گا۔ جہاں تک رہی بات آئی پیڈ اور موبائل کی، تو تمہارے لیے فی الحال بند ہے، اور اندر LCD لگی ہے، دو جن چاہے وہاں پر دیکھنا۔ اوکے چلتا ہوں۔ اور رمائزہ کو ہکا بکا چھوڑ کے فلیٹ سے باہر نکل گیا، اور رمائزہ خالی فلیٹ کو دیکھتی رہ گئی۔ کتنا بدتمیز تھا یہ شخص، بس شکل سے ہی خوبصورت ہے، کیا تھا اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر مجھے کپڑی دے دیتا۔ وہ اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ ویسے تو رمائزہ کو اپنی زندگی میں ایڈونچر کرنے کا بہت شوق تھا۔ رمائزہ شروع ہی سے ہنسمکھ اور خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا پنگا کرتی رہتی تھی جس سے اس کی زندگی میں کچھ تھرل ہو، اور اگر کڈنیپ ہونا اس کی زندگی میں سب سے خاص ایڈونچر بننے والا تھا۔ وہ اٹھی اب کمروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچن میں فی الحال کھانا کھانے کے لیے موجود تھا، اسے کل تک گزارا ہو ہی جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی، کھانا وہ کھا چکی کہ اب وہ صرف سونا چاہتی تھی۔
دوسری طرف وہ اس وقت ہاشمی ہاؤس میں موجود تھے۔ سفیان جلے پیر کی بلی کی مارے چکر کاٹ رہا تھا۔ پچھلے 2-4 گھنٹوں سے اسے سارے شہر کی پولیس کو دوڑا دیا تھا، مگر فی الحال ابھی تک رمائزہ کو کوئی بھی نام و نشان پتا بھی نہیں چلا تھا۔ سارا، زارا اور مائرہ پاس ہی بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی آخر کس نے رمائزہ کے ساتھ یہ سب کیا۔ سفیان غصے سے گرج رہا تھا۔ وہ 4 سے 5 بار ان تینوں سے پوچھ چکا تھا، مگر وہ ان کڈنیپرز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی سوائے ان کے حلیے کے۔ انہوں نے مکمل طور پر کالے لباس پہن رکھے تھے، کپڑوں پر کسی بھی قسم کا کوئی لوگو نہیں تھا، بہت سادے سے کپڑے تھے اور ان کے چہروں پر ماسک تھے۔ سب کے ہاتھوں پر گن تھی، اس کے علاوہ لڑکیاں اور کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ فکر مت کرو، جس نے بھی یہ کیا ہے نا اسے پکڑ ہی لیں گے۔ عثمان ہاشمی نے سفیان کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر سفیان پرسکون نہیں ہو سکا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ڈیڈ، میری بہن کڈنیپ ہو گئی ہے، اس کا مطلب ایک سینڈل ہونا، اور ہم سکینڈل ابھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ سارا کے چہرے پر پرسوچ کے سائے تھے، جبکہ مارا اور ظاہرہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ رمائزہ کو کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 1 ہفتے سے زیادہ رمائزہ غائب تھی۔ وہ کہاں گئی، سے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کوئی کچھ نہیں جان پایا۔ وہ تینوں بھی خاموش ہی تھی۔ رمائزہ کے بغیر انہیں ایک پل کے لیے بھی سکون چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ تو سفیان کا میٹر پچھلے 1 ہفتے سے آسمان بچھو رہا تھا، اور رمائزہ سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھا۔ کچھ اس کی فکر تھی، اس کی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے پچھلی 1 ہفتے سے سفیان آتش فشاں کی طرح بھرا ہوا بیٹھا تھا، جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ اگر کسی کو پیسے چاہیے ہوتے تو ابھی تک کسی کا فون کیوں نہیں آیا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کسی نے رمائزہ کو پیسوں کے لیے اغوا کیا تھا، مگر کسی نے خون نہیں کیا۔ ایک بار بھی رمائزہ کے لیے تاوان کی رقم نہیں مانگی۔ باقی سارا، زارا اور مائرہ چپ ہو چکی تھی، کیونکہ سختی سے اس پیانو نے منع کیا تھا کہ بس خاموش رہنا ہے۔ ان لوگوں نے یہی کیا تھا کہ رمائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ یونیورسٹی میں کوئی بہانہ ہی تو لگانا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایک خاص سے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ یار میں نے اس کوپ کو ٹریک کر لیا ہے، خون کے اس پار داؤد کا ایک پولیس آفیسر دوستوں سے بتا رہا تھا۔ کیا پتا چلا؟ داؤد نے بے چینی سے پوچھا۔ خبر کچھ اچھی نہیں ہے، اس سارے ریکٹ کی جڑ تک میں پہنچ چکا ہوں۔ شخص کا نام سنتے ہی تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اس کے دوست نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ داؤد حیران ہوا۔ یار اس طرح پہیلیوں میں باتیں مت کچھ بتاؤ مجھے کیا بات ہے۔ وہ سنجیدہ تھا تو مقابل نے بھی سنجیدگی سے بتا دیا، مگر نام سنتے ہی داؤد کے سر پر دھڑ دھڑ آسمان پھٹ پڑا تھا۔ یقین نہیں آیا کہ اس سارے ریکٹ کے پیچھے وہ بھی ہو سکتا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے تانیہ کا چہرہ گھوما اور دوسرے پل رمائزہ کا چہرہ گھوما۔ نفرت اور غصے کی لہر رگوں میں تیز ہوئی۔ میں تمہاری موت کا بدلہ ضرور لوں گا تانیہ، یہ تمہارے بھائی کا وعدہ ہے۔ اتنا کہتے اس نے گاڑی کی سپیڈ کچھ تیز کی۔ اب وہ جلد سے جلد رمائزہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے اس فلیٹ پر رہتے پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ کبھی کبھار بور ہو جاتی، کبھی سے مزہ آنے لگتا تھا۔ یہ زندگی بھی کافی دلچسپی تھی، کہاں وہ 20-30 نوکرانیوں کی کوچ کے درمیان رہتی تھی، اور کہاں یہاں پر ایک بھی نوکر نہیں۔ اسے ہمیشہ سے یہی تمنا رہی کہ وہ بنا کسی جھنجھٹ کے اکیلی رہے، اور اسے یہ سب میسر ہو چکا تھا، اس کی وہ اس حسین پل کر وہ کھل کر جینا چاہتی تھی۔ لیکن آج نہ جانے کیا ہوا، وہ بور ہو رہی تھی۔ رات کے 8 بج گئے۔ اس وقت تک تو روز 1 گھنٹے کے لیے داؤد فلیٹ پر آتا تھا، لیکن آج وہ بھی نہیں آیا تھا۔ شاید اس کے نہ آنے کی وجہ سے اب رمائزہ بور ہو رہی تھی۔ اس کی شرارتی رگ پھڑ پھڑائی، اسے سامنے موجود کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ داؤد نے صاف منع کیا تھا کہ اس کمرے کے علاوہ وہ گھر کے کسی بھی کونے میں جا سکتی ہے، مگر فلیٹ میں اسے اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس کمرے میں ایسا کیا تھا، یہ جاننے کے لیے اب رمائزہ بے چین تھی۔ داؤد کون سا یہاں تھا، اسے کون سا پتا چلتا کہ وہ کمرے میں گئی ہے یا نہیں۔ جانتی تھی کہ کمرہ لاک نہیں تھا، اگر وہ چاہتا تو کمرہ لاک بھی کر سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے رمائزہ کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چوبھا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ایک دیوار پر داؤد کی تصویر لگی تھی۔ وہ آگے بڑھی، ایک نظر اس کی اسٹڈی ٹیبل تک گئی۔ وہاں کچھ کتابیں پڑھی تھی۔ رمائزہ نے ہاتھ بڑھا کر کتابوں کو چھوا۔
کچھ دیر کتابیں الٹ پلٹ کیے دیکھتی رہی کہ اچانک کسی کتاب سے کوئی تصویر نکل کر زمین پر گری۔ رمائسہ حیران ہوئی، جھک کر تصویر کو اٹھایا، مگر جیسے ہی تصویر کو سیدھا کیا، اگلے ہی پل اس کے سر پر آسمان پھٹ گیا تھا۔ وہ داؤد اور تانیہ کی تصویر تھی۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے داؤد کا کان پکڑ رکھا تھا، اور رمائسہ حیران رہ گئی۔ وہ یکٹک اس تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے سر پر زمین آسمان ایک ساتھ گھوم رہے تھے۔ تانیہ اور داؤد کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ دیکھنے سے تو کچھ خاص رشتہ ہی لگ رہا تھا۔ جب وہ فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے رمائسہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ حیران تھا۔ اس سے پہلے تو وہ اس کے کمرے کی جانب پڑتا، اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ داؤد کے چہرے پر غصے کے واضح آثار نمایاں ہوئے۔ اپنے کمرے تک آیا اور اس سے پہلے کہ وہ غصے سے کچھ بولتا، دہلیز پر ہی رک گیا۔ سامنے ہی کھڑی وہ تصویر کو دیکھتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہتا چلا گیا۔ جیسے ہی داؤد کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود تصویر پر گئی، داؤد کے چہرے میں پریشانی کے آثار ابھرتے گئے۔ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سختی سے پوچھا کہ نرمی سے اس کے ہاتھوں سے وہ تصویر پکڑ لی۔ وہ ابھی تک حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تانیہ ہے نا؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ رمائسہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کچھ غصے سے پوچھا۔ داؤد کے چہرے پر تکلیف کے گہرے سائے تھے۔ یہ میری بہن ہے۔ اس کے الفاظ رمائسہ کو ساکت کر گئے۔ وہ حیران ہو گئی۔ اس کی باتیں یاد آئی۔ تانیہ نے بتایا تھا کہ اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بیرون ملک پڑھائی کے سلسلے میں گیا ہے۔ مگر آپ تو باہر پڑھائی کے سلسلے میں تو نہیں گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ داؤد نے اسپات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا تھا، مگر 6 مہینے پہلے ہی واپس پاکستان آ گیا تھا۔ مجھے اپنا بزنس شروع کرنا تھا، اس لیے دوسرے شہر میں زیادہ سہولت تھی۔ اسی وجہ سے میں تانیہ اور ابو کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ تانیہ کو یہاں سے یونیورسٹی چھوڑنی پڑے، لیکن میں نے اسے دوسری یونیورسٹی میں داخل کروایا تھا۔ داؤد ساری بات بتاتا خاموش ہو گیا۔ تانیہ تانیہ کہا ہے؟ کیسی ہے وہ؟ کتنا عرصہ ہو گیا میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، اور اس بار داؤد چاہ کر بھی اپنی اس آنکھوں کی نمی قابو نہ کر سکا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر رمائسہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ پلیز مجھے بتائے نا، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تم تو اس کے بھائی ہو نا، تم کہو گے تو مجھے معاف کر دے گی۔ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ نہ جانے کیوں، لیکن تانیہ کے ذکر پر ہی اسے رونا آ رہا تھا۔ داؤد بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بے بسی سے اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئی۔ ابھی تک تصویر داؤد کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ باہر آ کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پلیز بتا دو نا، آپ مجھے اس سے ملنا ہے، پلیز۔ تانیہ اب کبھی منہ سے نہیں مڑ سکے گی، داؤد نے کہا تو وہ تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا ہوا تھا۔ رمائسہ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایسے کیسے نہیں ملے گی؟ مجھے پتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں اس سے معافی مانگ لوں گی۔ رمائسہ نے داؤد کو یقین دلانا چاہا۔ داؤد کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پہ بہہ گئے۔ اسے چہرہ اٹھایا، رمائسہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو وہ الفاظ بہت سنگین سے ادا کیے۔ تانیہ کی موت ہو چکی تھی۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو رمائسہ کے کانوں میں اترا تھا۔ وہ سن رہی تھی، یقین ہی نہیں ہوا کہ ابھی داؤد نے کیا کہا ہے۔ کتنی دیر وہ سن رہی۔ داؤد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بہادر مرد ایک بار پھر رو پڑا تھا۔ وہ شل، حیران اور بے یقین تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بے یقینی سے پھٹی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ ایک بار پھر سے آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ وہ تانیہ کے بھائی کی عزت کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے آپ کہا تھا، مگر یہ شخص عزت کروانے کے قابل نہیں تھا۔ وہ کیسے اتنی صفاقی سے اس کی دوست کے مرنے کی خبر اسے دے رہا تھا؟ یہی سچ ہے رمائسہ، اس کی موت ہو چکی ہے۔ اتنا بتاتے ہی وہ کوئی ساختہ رو پڑا۔ اس کی سسکیاں سارے فلیٹ میں گونجنے لگی۔ میری بہن نے میری ہاتھوں میں جان دے دی تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ رمائسہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد اس تک سچ کو تسلیم کر پائی کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔
اس کی دوستی، اس کی دوست سب کچھ مٹی تلے جا سویا ہے۔ یہ سب کیسے ہوئے مجھے جاننا، اس کی موت کیسے ہوئی؟ اسے خود کو بہادر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے داؤد سے پوچھا۔ 2 ماہ پہلے سے یونیورسٹی چھوڑ کر میں آفس گیا تھا۔ اس دن میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر کسی نے اسے کڈنیپ کر لیا۔ اس دن وہ لوکل ہی گھر سے آ رہی تھی مگر ان لوگوں کو چکما دیتے بھاگ نکلی۔ وہ لوگ اسے کسی فارم ہاؤس پر لے کر کے، مگر بھاگنے سے پہلے اس نے وہاں پر ایک لڑکی کی تصویر دیکھی جس کے پیچھے اگلا ٹارگٹ لکھا تھا، اور وہ تصویر تمہاری تھی۔ رمائسہ شدید بے یقین اور حیران ہو گئی تھی۔ میں چھوٹی سی ایک دکان پر بنے ایک ویسی سے اس نے مجھے فون کیا۔ اسے دکاندار سے وہاں کا ایڈریس پوچھا، مجھے بتایا، میں نے وہاں بھاگا بھاگا پہنچا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ جب تک میں وہاں پہنچا وہ لوگ تانیہ کے پیچھے ہی تھے۔ شاید ان لوگوں نے تانیہ کو پیچھے سے فون کرتے دیکھا۔ تانیہ وہاں سے بھی بھاگی۔ وہ کوئی سنسان سی جگہ تھی، میں وہاں پہنچا۔ میں تانیہ کو بچا چکا تھا، وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے تانیہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ میں نہیں جانتا ایک پل میں کیا ہوا۔ وہ لوگ تانیہ کو مجھ سے مانگ رہے تھے مگر میں نکی میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر اچانک پھر میں سے کسی نے گولی چلا دی، لیکن وہ گولی مجھے نہیں لگی، وہ گولی تانیہ کو لگی۔ وہ میرے سامنے آئی اور مجھ پر آئی گولی خود کھا لی۔ اس لوگ سب وہاں سے ڈرتے ہوئے بھاگ گئے، میں تنہا رہ گیا۔ میں تانیہ کو بچا نہیں پایا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ لوگوں کا اگلا ٹارگٹ تم ہے، میں تمہیں بچا لوں۔ پورے 2 مہینے میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، پھر 2 مہینوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ تم کہاں رہتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں، اسی لیے میں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا۔ وہ ساری بات بتانا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ کون تھے وہ لوگ؟ کس نے مروایا تانیہ کو؟ وہ اسی بات میں اٹک گئی۔ وہ لوگ ہیومن آرگن ریکٹ چلاتے ہیں۔ لڑکیوں کو فری میڈیکل ٹیسٹ کے بہانے ان لوگوں کے سارے ٹیسٹ دے لیتے۔ بلیک مارکیٹ میں جس کا آرگن جس کے ساتھ میچ ہوتا اسی لڑکی کا اغوا کر لیتے تھے۔ اس کا آرگن نکالنے کے بعد لڑکی کی لاش پر سمندر کنارے پھینک دیتے، اور ان کی اگلی ٹارگٹ تم تھے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کہ رمائزہ کے کانوں میں اترا تھا۔ اسے یاد ہے اسے 2 مہینے پہلے ہی اپنا ایک ٹیسٹ کروایا تھا۔ اس کا مطلب ان کی اگلی شکار رمائزہ ہونے والی تھی۔ وہ پور پور کر رو پڑی۔ وہ دونوں رو رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ اب داؤد بے آواز رو رہا تھا اور رمائزہ با آواز۔ وہ مجھ سے ناراض تھی، وہ اسے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر وہ مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلی۔ میں کیا کروں؟ میری دوست مجھے معاف کیے بغیر چلی گئی، میں کیسے اس سے معافی مانگوں گی؟ یہ تم نے کیا کیا تانیہ؟ مجھے بچانے کے لیے اپنی موت کو دعوت دے دی۔ ان تو مرنے کے بعد بھی دوستی کا حق ادا کرنا نہیں بھولی۔ وہ کیسی دوستی تھی، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں رکھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، اور داؤد خاموش بیٹھا تھا۔ اس واقعہ کو 1 مہینہ مزید گزر گیا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے داؤد کے فلیٹ میں ہی رہ رہی تھی۔ داؤد روز آتا تھا، 1 گھنٹہ وہاں اس کے پاس رکتا، اس کی ضرورت کی ہر چیز لاتا، جو کھانے کی فرمائش کرتا وہ لے آتا، پھر واپس اپنے گھر چلا جاتا۔ یہ اپارٹمنٹ اس نے تانیہ کے کہنے پر ہی لیا تھا۔ تانیہ کو یہ اپارٹمنٹ بہت پسند تھا۔ 1 مہینے میں سفیان پاگلوں کی طرح رمائزہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اگر رمائزہ کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے سموسے فرائی کر رہی تھی۔ اس 1 مہینے میں اس نے کچھ تھوڑا بہت کھانا پکانا سیکھ ہی لیا تھا۔ وہ سارا دن LCD پہ یا تو شو وغیرہ دیکھتی رہتی یا پھر ریسیپیز، مگر اب تو اسے داؤد نے بھی ایک موبائل لا کر دیا تھا، اگر اسے پھر بھی اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسے زندگی میں ایک ایسی حقیقت تو سنا جس کے بعد رمائزہ کو کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہی۔ 15 دن پہلے کا ذکر تھا جب اسے داؤد نے بتایا کہ اس ریکٹ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ یہ جاننے کے بعد رمائزہ کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی۔ اسے بس ہر حال میں تانیہ کے قاتل سے بدلہ لینا تھا، چاہے اس کے سامنے مقابل کوئی بھی ہو۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اسے لگا شاید داؤد آیا ہوگا۔ یہ اس کا وقت تھا، اکثر اس وقت داؤد آتا تو نہیں تھا، لیکن وہ حیران ہو، دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھپا۔ اس 1 مہینے میں اس کی داؤد سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر تانیہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور رمائزہ نے اس سے بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ تانیہ کے
قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں داؤد کا ساتھ دے گی۔ اچھا ہو تم آگے مسٹر کڈنیپر، دیکھو آج میں نے پہلی بار کوکنگ کی ہے۔ اسے مسکراتے ہوئے چہرہ موڑ کر دیکھا مگر سامنے کسی غیر کو دیکھتے وہ حیران ہوئی، اور اس سے زیادہ حیران تو اشفاق صاحب تھے۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور جو اپنی کوئی ضروری فائل لینے کے لیے فلیٹ پر آئے تھے، حیرانی سے فلیٹ میں غیر لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی جسے وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے رمائتا کے چہرے کا سارا خون چڑھ گیا۔ آپ کون ہے؟ اس کے ہاتھوں سے پلیٹ چھوٹ کے چھوٹتے بچی۔ یہ تو میرا فلیٹ ہے بیٹا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے بات کر رہے تھے مگر رمائزہ اندر تک کام کی۔ میرا نام رمائزہ ہے، وہ اتنا ہی کہہ سکی جب وہ درمیان میں ہی بول پڑے۔ کیا تمہیں داؤد لے کر آیا ہے؟ پتہ نہیں یہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ ان کے لہجے سے ہی وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ شاید وہ داؤد کے باپ تھے۔ آپ داؤد کے والد ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تو انہوں نے اس بات پہ سر ہلایا۔ رمائزہ کو ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا۔ اسے جلدی سے داؤد کو فون کرنے کا سوچا مگر افسوس اس سے پہلے یہ اشفاق صاحب نے اسے فون کر دیا تھا اور وہ فوراً فلیٹ پہنچنے پر کہا تھا۔ ابا کے فون پر وہ بھاگا فلیٹ میں داخل ہوا اور حیرانی سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہاں صوفے پر رمائزہ پریشان سی دانت پر دام جمائے بیٹھی تھی اور ایک سائڈ پر اشفاق صاحب کھڑے بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ آؤ آؤ برپردار، بس تم سے یہی امید رہ گئی تھی۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ بس اس سے زیادہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پسند آ گئی تھی نکاح کرنا تھا تو مجھے بھی بتا سکتے تھے، لیکن نہیں، تم نے تو باپ کو نکاح پر گواہ کے طور پہ بھی بلانا پسند نہیں کیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ داؤد تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ داؤد نے حیرانی سے رمائزہ کو دیکھا جو کان کو ہاتھ لگا رہی تھی اور لبوں سے سوری بول رہی تھی۔ او تو اس فنٹیسی کی دنیا کی باسی نے اس نے یہ کہانی بنائی ہے کہ ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ داؤد نے سے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ ان دونوں صبح ہونے سے پہلے اپنے نکاح نامے کے ساتھ گھر پہ پہنچو۔ ایک اس طرح چھپ کر فلیٹ میں رہ رہے ہو، گویا کوئی گناہ کر لیا، اب نکاح کیا تو کر لیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اس طرح چھپتے پھر رہے ہو، سختی سے کہتے اشفاق صاحب بغیر داؤد کی کوئی بات میں فلیٹ سے باہر نکل گئے۔ اس نے حیرانی سے رمائزہ کو دیکھا۔ یہ کیا بکواس کی تم نے ابا سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں کیا کرتی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کرو، اوپر سے مجھے پہچان گئے تھے کہ میں عثمان ہاشمی کی بیٹی ہوں، اس لیے کہانی بنا دی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور تم نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اب میں کیا کرتی کہ بغیر کسی رشتے کے میں یہاں پر رہ رہی، تو وہ الٹا تم پر گرجتے۔ رمائزہ نے صاف ہری جھنڈی دکھاتے خود کو سارے مسئلے سے باہر نکال لیا۔ اب کیا کریں گی؟ کہاں سے لائیں گے نقلی نکاح نامہ؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے غصے سے بولا۔ تو تمہیں کس نے کہا نقلی نکاح نامہ لے آؤ؟ ہم اس کے جھوٹ کو سچ بھی تو بنا لیتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہوئے داؤد حیران رہ گیا۔ اسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے کیسے بول لیتی ہو کہ زندگی ہے حقیقی، یہاں پر ایسے ایڈونچر اچھے نہیں لگتے؟ وہ چلا رہا تھا مگر رمائزہ پور سکون تھی۔ اور شوق تھا نا میری حفاظت کرنے کا، تانیہ کا وعدہ پورے کرنے کا، مجھے ہر برائی سے بچانے کا۔ اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی، میں مزید تمہارے ساتھ بغیر کسی رشتے کے نہیں رہوں گی۔ بہت سنجیدہ تھی۔ چلو اسی وقت مجھ سے کر لو نکاح۔ اس کے لہجے کی سختی تھی کہ داؤد ایک دم خاموش ہو گیا، اور حیرانے کی بات یہ تھی کہ اگلے 1 گھنٹے کے بعد اس کے سامنے بیٹھا اس سے نکاح کر چکا تھا۔ رمائزہ کی باتوں کا اثر تھا کہ داؤد مان گیا۔ نکاح کے بعد وہ وہی فلیٹ پر رک گیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا گھر جانے کا، عادت تھا کہ ابا سے ڈانٹ پڑے گی۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے اور وہ اس کے سامنے کھانے کا سامان رکھ رہی تھی۔ اس نے نیٹ سے دیکھتے ہوئے کافی ڈشز سیکھ لی۔ تم میں ایک بات بتاؤ، اسے اچانک ہی داؤد کو مخاطب کیا۔ وہ حیران ہوا کہ سوالیہ آئی برو اٹھائی جیسے بولنے کا موقع دیا ہو۔ وہ بتائے تانیہ کی اور میری کس بات پر لڑائی ہوئی تھی؟ وہ مسکرا رہی تھی اور آنکھوں میں نمی آن ٹھہری تھی۔ کس بات پر؟ داؤد نے بھی تجسس سے پوچھ لیا۔ اس نے کہا تھا تم بہت اچھی ہو رمائزہ، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی بھابھی بنا لو۔ بس کی بات پر ہنس پڑی اور کہا اچھا
اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں۔ مگر یہی بات سنتے ہی تانیہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ ہرگز نہیں، مجھے تمہارا بھائی بالکل پسند نہیں ہے، ایسے کرپٹ اور برے انسان سے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی میرے تو چہرے پر ناراضگی آئی اور میں نے انتہائی غصے سے کہا، میرا بھائی سیاستدان ضرور ہے مگر برا نہیں۔ کنوں مجھے آگے سے بولی، تم نہیں جانتی یہ سیاستدان کیسی ہوتے ہیں، اسی لیے تمہارے ساتھ میں بحث نہیں کرنا چاہتی۔ روایتہ تمہارا بھائی بہت برا ہے، جانے اسے میرے بھائی میں ایسی کیا برائی نظر آئی تھی؟ یہی سوچتے رہی اور ہم دونوں کی کافی دیر بحث چلی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ مجھ سے کسی قسم کو کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، لیکن میں نے پھر اس سے فون بھی کرنا چاہا تھا مگر اس کا فون ہی مل نہیں رہا تھا۔ آخر کار میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بات آ کر خاموش ہوئی تھی۔ داؤد افسردہ سا مسکرایا۔ شاید اس نے میرے بھائی کی شکل دیکھتے ہوئے ہی جان لیا تھا کہ میرا بھائی انسان نہیں، ایک درندہ ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے سے 15 دن پہلے داؤد کی وہ بات یاد آئی جب داؤد نے اسے بتایا کہ اس تحقیق کو چلانے والا کوئی اور نہیں تھا، سفیان ہاشمی ہی تھا، مگر وہ صرف ریکٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ چلانے کے لیے بہت سارے لوگ رکھے ہوئے تھے۔ شاید سفیان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گروہ کا شکار تم ہونے والی ہو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو برا کرتا ہے ان کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اس کی ناک کے پیچھے اس کی بہن کو اغوا کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں تم تک پہنچ گیا۔ داؤد کی بات پر وہ مسکرائی۔ ویسے تم بہت اچھے کڈنیپر ہو، اگر تم تانیہ کے بھائی نہ ہوتے تو تمہارا شکریہ ادا نہ کرتے، مگر تم تانیہ کے بھائی ہو تو میں تمہارا دل سے شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ داؤد نے حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی پیاری لگتی تھی۔ صرف تانیہ کا بھائی ہے، تمہارا کچھ نہیں؟ اب اس نے تازہ تازہ ہوئے نکاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو رمائسا ہنس پڑی۔ ہرگز نہیں، اور مجھے کسی قسم کی امید مت رکھا۔ اس کی بات سنتے وہ بھی ہنس پڑا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا تو اس کے پیچھے پیچھے وہ کافی بنا کر چلی آئی۔ آج وہ اسے کافی دے کر واپس جانے کی بجائے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ اگر تاؤ چاہتا تو اسے چھو کر محسوس کر سکتا تھا۔ دل بھی یہی چاہ رہا تھا، مگر وہ اس پیاری سی لڑکی کو کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی پوری رضامندی سے اسے اپنانا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نون سٹاپ بولے جا رہی تھی اور داؤد دلچسپی سے اپنی ناگاہوں میں بساتے ہوئے پورے حق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رشتہ کیا بدلا تھا، دل ہی بدل گیا تھا۔ پھر اگلی صبح وہ دونوں اب داؤد کی گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ہی رمائسا نے جبرن گاڑی رپائی۔ رکو، مجھے بھوک لگ گئی ہے، چلو کچھ کھانے چلتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کو دیکھتے ہی بھوک لگتی ہے تمہیں؟ داؤد مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ کے نہ جانے کہاں سے 7-8 گارڈز آئے اور انہوں نے جلدی سے داؤد کو بازو سے دبوچ لیا اور فوراً روائزہ کو پیچھے کیا جیسے وہ اسے حفاظت دینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اتنے میں سفیان بھی قریب آیا۔ جب وہ دونوں بلڈنگ سے باہر نکل رہے تھے، سفیان کے ایک گارڈ نے اسے دیکھیے، وہ لوگ تب سے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ سفیان کو اطلاع کر دی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، رمائکا چلا رہی تھی، مگر گارڈ اگلے ہی پل داؤد کو موقع دیے بغیر اسے مارنا شروع کر چکے تھے، جسے دیکھتے ہی رمائزہ کی چیخیں ہی نکل گئی۔ سفیان اس کے پاس آ گیا۔ رمائزہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی، تمہیں اغوا کرنے کی؟ وہ چلا رہا تھا، مگر رمائزہ نے اگلے ہی پل سفیان کو خود سے دور کیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو میں کہہ رہی ہوں چھوڑو انہیں۔ اور بہت مشکل سے خود کو گارڈ سے چھڑواتے ہوئے آگے بڑھی اور جلدی سے داؤد کے پاس پہنچتے اور داؤد کو دور دھکیلا۔ وہ سارے ایک دم سے دور ہو گئے۔ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کو ہاتھ لگانے کی، وہ چیخی تھی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھی اور داؤد کے سینے سے گیا لگی۔ داؤد ساکت رہ گیا، وہ اتنی ایموشنل کی ہو گئی تھی۔ وہ سب حیران ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس کری ہو رمائزہ؟ سفیان غصے سے بولا۔ یہ بکواس نہیں ہے، یہ شخص میرا محافظ اور میرے شوہر ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ گارڈز کو دیکھ کر دہاڑی تھی۔ گارڈ خاموشی سے چہرہ جھکا کے، تم نے شادی کر لی، وہ بھی اس شخص سے جو تمہیں اغوا کر کے لے گیا تھا؟ سفیان حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔
داؤد کے دونوں ہاتھ بے ساختہ اس کی کمر بند کے گرد آ گئے تھے اور بھی داؤد کے حصار میں کھڑے تھے۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ آج ایسا درندہ جو لڑکیوں کو اغوا کر کے بلیک مارکیٹ میں ہیومن ٹریفکنگ کا ریکٹ چلاتا ہے نا، اسے اتنا ہی نہیں پتا کہ اس کی اپنی بہن بھی اس کے نشانے پر آ چکے ہیں۔ اگر داؤد نے میری جان نہ بچائی ہوتی تو آپ کو وہ چمچوں کی شکار اگلی میں تھی، لیکن نہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو ایک بار بھی نہیں سوچا کہ آپ خود بھی ایک بہن کے بھائی ہیں، یا پھر دولت کے لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اب وہ حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول گئے۔ پچھلے مہینے مجھے تانیہ نے کہا تھا کہ تمہارا بھائی بہت برا ہے، اور آج مجھے یقین بھی ہو گیا کہ تم واقعی بہت برے ہو۔ سفیان ہاشمی، میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو تمہاری رگوں میں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں خود اپنے ہاتھ سے تمہیں جیل میں بھیجوں گی، ان سے تانیہ کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ اور خبردار، اگر آج بات تم نے میرے شوہر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا نقصان پہنچانے کی، تو تم اس رمائزہ کو اپنے مقابل پاؤ گے۔ وہ چلاتی چلاتی داؤد کا ہاتھ پکڑے جا چکی تھی، اور سفیان تکلیف کی زیادتی سے کنگ رہ گیا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے آدمی اس کی بہن کو ہی ٹارگٹ کریں گے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوں میری بہن کو ٹارگٹ کرنے کی؟ بیوقوف انسان، ایک بار پہلے تصدیق تو کر لیتے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اپنے سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھتے دہاڑتا ہوا بولا، اور جو سارے کرسی پر بندے تھے ان پر کافی ستم کیا گیا تھا۔ سر، ہم نہیں جانتے کہ آپ کی بہن ہوگی۔ ایک نے زبان چلانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل سفیان کے ہاتھ میں موجود گن سے ایک گولی نکلی اور سیدھا اس آدمی کے ماتھے کا نشانہ لے گئی۔ میری بہن پر جو بری نگاہ ڈالے اس کا انجام یہی ہوگا۔ وہ سب یہ کہہ رہا تھا کہ جب اچانک سائرن کی آواز سننے لگی، نہ جانے کہاں سے پولیس اس کا خفیہ اڈے میں داخل ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے سارے آدمیوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ سفیان نے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اس نے خود ہی سرنڈر کروا دیا تھا۔ ایک ہی اپنی بہن کے ساتھ جب کہ واقعہ ہوا، اس وجہ سے اس کا ذہن جیسے منتشر سا ہو گیا تھا۔ وہ خود بخود اپنے آپ کو سرنڈر کر کے خود کو سزا دلوانا چاہتا تھا۔ پولیس نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی۔ جب وہ باہر نکلا تو سامنے سڑک پر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ رمائزہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ قیامت کے دن میں اپنی ماں، اپنی دوستانیہ دونوں کو فخر سے کہہ سکوں گی کہ میں نے غلط کا ساتھ نہیں دیا۔ میں سرخرو ہو گئی۔ کاش آپ میرے بھائی نہ ہوتے۔ خدا ہر بہن کو داؤد مائی جیسا بھائی عطا کرے۔ آج کی بات ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوگی، چلتی ہوں۔ اتنا کہتے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کے داؤد نے بھی ایک آخری نگاہ سفیان پر ڈالی۔ اب پتہ چلا جب دوسروں کی بہنوں کی زندگی ان سے چھینی جاتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تم نے میری بہن کو مار کر مجھ سے دور کیا، مگر تمہاری بہن کو زندہ رہتے ہوئے تمہارے لیے خود کو مار چکی ہے۔ داؤد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ صرف رمائزہ کو حفاظت دینا چاہتا تھا، مگر یہ سب اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی اس کی بیوی بن جائے گی۔ سفیان کو بے بس دیکھتے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی تانیہ کے لیے اتنا ہی بے بس ہوا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ سنجیدگی سے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں بتایا تانیہ نے مرنے سے پہلے آخری بات کیا کی تھی؟ اچانک یہ خاموشی گاڑی میں داؤد کی آواز گونجی۔ تانیہ کے ذکر پر رمائزہ حیران ہوئی۔ کیا کہا تھا؟ اس نے بے حد بے چینی سے پوچھا۔ اس سے کہا تھا کہ تم دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہے، خدا ہر لڑکی کو اور جیسا بھائی عطا کرے۔ رمائزہ اس کی بات سنتے ہی ایسی، میں نہیں جانتی مجھے کب تم سے محبت ہوگی، لیکن میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ اس ساری زندگی تم ایسا رہنے کے لیے تیار ہو، مجھے ایک بھی نوکر نہیں چاہیے۔ میں اتنی قابل ہو چکی کہ ہم دونوں کے لیے کھانا بنا سکتی ہوں، ہمارے گھر کو اچھے سے چلا سکتی ہیں، انکل کا ویسے ہی خیال رکھ سکتی ہوں جیسے تانیہ رکھتی تھی۔ تانیہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ بات کیا حد تک اس کی آواز بھی چکی تھی۔ داؤد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے چہرے پر سنکی چھائی۔ تمہیں پتہ ہے، تانیہ نے اس کے بعد ایک اور بات کہی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ کیا کہا تھا؟ اسے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ روائسا وہ بھائی بچا لے، وہ لوگ اسے جان سے مار دیں گے، اسے اپنی عزت بنا لیجیے گا۔ میں جان چاہتی ہوں کہ آپ کی بیوی بنے۔ میں نے ساری زندگی سے اپنی بھابھی بنانے کا خواب دیکھا ہے،
وعدہ کرے کہ آپ میرا یہ خواب پورا کریں گے۔ اس سے تانیہ کے الفاظ پر ڈرائے اور رمائزہ حیران رہ گئی۔ کیا واقعی ایسے تانیہ نے کہا تھا؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ داؤد نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تانین کی آخری خواہش کیا تھی؟ داؤد نے کندھے اچکائے۔ میں تمہاری زندگی میں محافظ کی طور پر آنا چاہتا تھا، جبرن شوہر بن کر مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ ویسے بھی تانیہ سے کیا ایک وعدہ نبھانے کے لیے والی زندگی تباہ نہیں کر سکتا تھا، اور جب تم نے کہا کہ تم ہر حال میں مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو میں مان گیا۔ کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن تمہیں جاننے کے بعد میں نے جانا رمائسا تم بہت اچھی ہے۔ جب ان گارڈ نے مجھ پر ہاتھ رکھا تم کس طرح میری تکلیف پر تڑپ اٹھی۔ میرے چہرے پر زخم دیکھ کر تمہیں کتنی تکلیف ہوئی۔ تم بے ساختہ میرے قریب آئی اور میرے سینے سے لگ کے مجھے پروٹیکٹ کر رہی تھی، جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا کہتے اس نے رمائزہ کے ہاتھ پر لبوں سے لگایا تو اور رمائزہ سر سے پیر تک ڈش کر دی۔ اب وہ دونوں گھر واپس جا رہے تھے، وہ شانیہ کی طرف جو ان دونوں نے مل کر اب تعمیر کرنا تھا۔ دور کے ہی شاید تانیہ کی روح کو بھی سکون مل گیا تھا۔ وہ دونوں جب گھر پہنچے تو اشفاق صاحب نے ان کا پرتقال استقبال کیا۔ پوش سے لے کر اندر لاؤنج تک پھول ہی پھول بچھائے گئے تھے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے اشفاق صاحب میں آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھتے پیسے وار کر ملازمہ کو دیے۔ پھر وہ ان لوگوں کو لے کر لیونگ روم میں آگے، وہاں بیٹھ کر وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر کھانا لگنے کا جیسے ہی ملازمہ نے بتایا تو وہ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا، اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کمرہ بھی ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، اور بیڈ کے بیچوں بیچ پھولوں سے ہارٹ شیپ بنائی گئی تھی۔ ٹیبل پر ایک باکس پڑا تھا جس کے اوپر ایک لیٹر تھا، وہ اشفاق احمد کی طرف سے اس کے لیے پٹ کیا تھا۔ اسے کھول کر دیکھا تو وہ فل سلیوز کی بلیک کلر کی شفون کی میکسی تھی، جسے دیکھتے ہی داؤد سٹ پٹا سا گیا۔ واو، سو بیوٹیفل، کتنی اچھی چوائس ہے نا انکل کی، وہ چاہ کر بولی تو داؤد تھوک نکلتے اس کے پاس آیا۔ یہ میری چوائس ہے، وہ سر جھکایا بولا۔ چل جھوٹا، وہ لاپرواہی سے بولی تو دان ایستس کے سامنے آیا۔ کیوں، تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ میری چوائس ہو سکتی ہے؟ وہ جھلا کر بولا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے تو یقین یہ ہے کہ آپ کبھی کچھ ایسا لا ہی نہیں سکتے۔ دیکھا تھا میں نے جو فلیٹ میں مجھے کپڑے لا کر دیے تھے، وہ تو ایک کھلے ڈلے لا کر دیے تھے، وہ کسی بھینس کو پہنانے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، ہاں تو وہ مجھے تمہارے سائز نہیں معلوم تھا نا، اور یہ میں نے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے لایا تھا لندن سے۔ ایک فیشن شو تھا نا تو وہاں سے میں نے بائی کیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیوی کو مجھ سہاگ رات پر گفٹ کروں گا۔ اور ابا میرے دوست ہیں، میں نے انہیں جب یہ بات بتائی تو انہوں نے یاد رکھی ہوگی، اس لیے انہوں نے میری الماری سے نکال کر تمہیں گفٹ کر دیا۔ وہ چڑ کر بولا تو زمائرہ کچھ دیر تک اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی رہی، اور پھر پیٹ پکڑ کر ہنستی چلی گئی۔ ہو، میرا ہسبینڈ کتنا کیوٹ لگتا ہے، اس طرح ڈوٹا ڈوٹا سا۔ اس کے رخسار کھینچتے ہوئے بولی تو اس ڈرامائی کومنگ کو دیکھتا رہ گیا۔ اچھا چلے، میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانے بڑی۔ کچھ دیر کے واپس آئی تو داؤد کی نگاہیں جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ گھوم گھوم کر خود کو دیکھ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ گویا آسمان سے کوئی حور اتر آئی ہے۔ ویسے تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں یہ نہیں لا سکتا؟ اس کے قریب جاتے عریب سے لہجے میں بولا، کیونکہ آپ جیسے خروس الرومیٹنگ انسان سے میں یہ توقع نہیں کر سکتے۔ اور منہ بنا کر بولی۔ داؤد نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ الرومانٹک؟ آپ نے مجھے رومانس کا موقع کب دیا محترمہ؟ آپ ایک بار دیکھا تو دیکھے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ میں نے خیز انداز سے بولتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے قریب کر دیا۔ وہ اس کی حرکت پر سٹ پٹا کر پیچھے ہونے لگی، مگر داؤد مسکراتا ہو اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ وہ بھی پرسکون ہو کر اسے اپنی خود سپردگی دے چکی تھی۔ اگلے دن ان سے وہ اٹھی تو اس کے بابا عثمان ہاشمی باہر آئے تھے، بہت تھکے تھکے اور شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا کر رو دیا۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اصل مدعے پر آئے۔ انہوں نے داؤد سے ریکویسٹ کی کہ سفیان کو معاف کر دے۔ میں بھی کہہ لینی تھی کہ میرے بابا کو اچانک مجھ سے اتنی محبت کیسے ہوگی، مگر نہیں، آپ اپنے بیٹے کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں، مگر میں آپ کی گناہ گار بیٹے کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، اور نہ ہی داؤد کو اس بات کی اجازت دوں گی۔
ورنہ نہ جانے کتنے لوگوں کا قاتل ہے اور اس کے پورے گینگ کو یہ سزا ملے گی۔ بہتر ہوگا بابا کہ آپ ان کا ساتھ نہ دیں، بلکہ آپ ایک سیاستدان ہیں۔ آپ کے ذمہ یہ کام بنتا ہے کہ آپ عوام کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کا بیٹا بھی غلط ہے تو اس کے خلاف گواہی دے۔ مطلق لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور عثمان ہاشمی شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس سے غلطی ہوگی بیٹا، اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ چھوڑ دی ہے، اب اگر میں بھی چھوڑ دوں گا تو وہ زندگی سے مایوس ہو جائے گا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح مت کرو۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولے، ہم لوگ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ اگر اسے چھڑوانے کے لیے کوئی راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، مگر میں اس کے خلاف گواہی بھی دے گی۔ اور پلیز مجھے یہ بات کہہ کر شرمندہ مت کیا کرے کہ وہ میرا بھائی ہے۔ زمائرہ نے طلاق خیچی میں کہا تھا، وہ مایوس سے اوپر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اسے معلوم ہوا کہ سلطان ہاشمی نے جیل میں خود کو خود ہی مار لیا تھا، اور عثمان ہاشمی اپنے بیٹے کے غم میں پاگل ہو گئے تھے۔ اپنے بات سے ملنے جاتی تھی کیونکہ وہ ایک بیٹی تھی، مگر اسے سفیان کے انجام پر کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ داؤد اس کا دیوانہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ داؤد نے اس کا نام تانیہ رکھا۔ وہ تو جیسے بنی بنائی تانیہ ہی تھی، اس کی شکل و صورت تین نقش تانیہ کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتے تھے۔ اشفاق احمد کو تو جیسے نئی زندگی ہی مل گئی تھی، اور وہ اس ننھی سی تانیہ کو سارا دن کھلاتے نہ کرتے تو ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔